یہ کچھ پوائنٹ جو ہے الحمدللہ اگر آپ ذہن میں رکھیں گے تو آپ کا روزہ بہت بآسانی تکمیل تک پہنچ جائے گا۔ آپ کو الحمدللہ جو ہے افطاری کے وقت بھی ایسے ہوگا کہ جیسے آپ کو زیادہ پیاس نہیں ہوگا، پر ریلیکسیشن فیل کریں گے۔ جی السلام علیکم، کیسے ہیں تمام دوست احباب؟ جو دوست احباب اسپیشلی روزوں کی وجہ سے پریشان ہے کہ روزہ رکھنے کے بعد پیاس بہت زیادہ لگتی ہے، روزہ ٹوٹ جاتا ہے، کم عمر بچے ہیں، بچیاں یا بزرگ ہیں، ایون کسی بھی ایج میں آپ کو روزہ رکھتے ہوئے کسی قسم کی بھی دقت آ رہی ہے، بھوک برداشت نہیں ہوتی یا آپ کو پیاس زیادہ لگتی ہے جس وجہ سے آپ کا روزہ جو ہے وہ کمپلیٹ کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، الحمدللہ 2-3 چیزیں بتاؤں گا اس ویڈیو میں، انشاءاللہ تعالی اس کو ٹرائی کریں، الحمدللہ آپ روزے بآسانی گزار سکتے ہیں۔ بن کے افطاری کے ٹائم بھی آپ کو ایسا لگے گا کہ جیسے ابھی آپ 2-4 گھنٹے اور بھی گزار لیں تو الحمدللہ پریشانی والی بات نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ 2-3 چیزیں جو ہے آپ مد نظر رکھیں۔ اکثر دوست احباب کیا کرتے ہیں، جب آپ سحری کرتے ہیں تو پانی کا بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں کہ شاید اس سے پیاس کم لگے، تو ایسا ہرگز نہیں ہے۔ پیاس جب بھی ہمیں لگتی ہے تو وہ جو ہمارے معدے کے اندر، ہمارے جگر کے اندر جو تذابیت ہیٹ کریٹ ہوتی ہے اس وجہ سے زیادہ لگتی ہے۔ پہلے تو اس بات کو سمجھے، پہلی چیز یہ، اور دوسری چیز یہ ہے کہ پانی زیادہ پینے سے یہ نہیں ہوتا کہ آپ کو پیاس نہیں لگے گی، لیکن آپ اپنا جو ہے وہ سحری کے وقت اپنی خوراک کا خاص خیال رکھیں۔ بہت سارے دوستوں کو میں نے دیکھا اکثر چائے بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں، اور جو چائے کے اندر پتی ہے اس میں ٹوٹل نیکوٹین ہے۔ نیکوٹین کا کام ہی یہ ہے خشکی کو زیادہ وجود کے اندر جو ہے وہ جنریٹ کرنا، اور جب خشکی زیادہ ہمارے وجود کے اندر جنریٹ ہوگی تو آٹومیٹکلی ہمیں جو ہے پیاس زیادہ لگے گی۔ پہلی چیز یہ، اور دوسری چیز یہ ہے کہ کوشش کریں جتنی چائے کم استعمال کریں آپ کے لیے اتنا پرفیکٹیبل ہے۔ اگر چائے پینی بھی ہے تو کم پتی استعمال کریں، پہلی چیز یہ۔ اور دوسری غلطی ہرگز یہ نہ کریں کہ دہی پینے کے بعد اوپر سے چائے بالکل بھی نہ پیئیں، کیونکہ دہی کا جو مزاج ہے وہ اکثر سرد خشک ہوتا ہے، دہی کھٹا عموماً عام گھروں میں ہوتا ہے، تو اوپر سے آپ چائے نیکوٹین والی پیئیں گے تو وہ نری ہی تذابیت بنے گی، وہ خمیر بنے گا، وہ بہت زیادہ آپ کے معدے کو ڈسٹرب کرے گا، جس سے آپ کو الٹی وغیرہ کی پرابلم، بد ہضمی، تو آپ کا معدہ ڈسٹرب، آپ کو جو ہے وہ جلن وغیرہ یہ چیزیں وغیرہ آپ کو ایزیلی دیکھنے کو ملیں گی۔ پہلے تو یہ 2-3 چیزیں لازمی دیکھ لیں۔ دوسری ایک سادہ سمپل چیز ہے، آپ ایسا کریں، جو خربوزہ ہوتا ہے آپ نے وہ لینا ہے جناب، ٹھیک ہے، اس کا استعمال صبح کے وقت آپ جتنا ایزیلی کر سکتے ہیں وہ کریں، وہ آپ کے لیے زیادہ پرفیکٹیبل ہے۔ وہ کرے گا کہ آپ کے جگر اور معدے کو تسکین جو ہے وہ پرووائڈ کرے گا، ریلیکسیشن دے گا، وہ آپ کو پیاس کی جو ہے وہ زیادہ بڑھنے نہیں دے گا۔ اس کے بعد آپ کوشش کریں پودینے وغیرہ کی چٹنی کا صبح کے وقت لازمی خاص خیال رکھیں، اور کوشش کریں، بہت سارے دوست احباب جو ہے وہ رات کا جو کھانا ہوتا ہے، رات کی روٹی ہوتی ہے، وہ صبح کے وقت کھاتے ہیں، تو بہتر ہے کوشش کریں، اچھی چیز ہے، سنت ہے، کھانی چاہیے، لیکن روزوں کے اپنا درمیان اس کو عموماً اس کی احتیاط کریں، نہ کھائیں تو وہ زیادہ بہتر ہے۔ کوشش کریں تازہ فریش روٹی اور سادہ سمپل سبزی کھائیں، سبزیوں میں بھی کوشش کریں کریلا وغیرہ نہ کھائیں، میتھی وغیرہ کا سالن وغیرہ نہ کھائیں، پالک وغیرہ کا سالن کوشش کریں نہ کھائیں، مولی کا استعمال سالن میں بہت اچھی چیز کر سکتے ہیں، یہ بھی جگر میدے کی تسکین کے لیے بہت اچھی چیز ہوتی ہے، پیاس کی شدت کو بہت فاسٹلی کنٹرول کرتی ہے، پیاس زیادہ نہیں لگنے دیتی۔ کدو شریف ویسے بھی ماشاءاللہ سنت ہے، اس کو استعمال کریں، بہت اچھی چیزیں ہیں۔ یہ کچھ پوائنٹ جو ہے الحمدللہ اگر آپ ذہن میں رکھیں گے تو آپ کا روزہ بہت بآسانی تکمیل تک پہنچ جائے گا۔ آپ کو الحمدللہ جو ہے افطاری کے وقت بھی ایسے ہوگا کہ جیسے آپ کو زیادہ پیاس نہیں ہوگا، پر ریلیکسیشن فیل کریں گے۔ بہت سارے دوستوں کو آپ نے دیکھا ہوگا جب جو ہے وہ روزہ کھلنے کا ٹائم آتا ہے تو وہ ان کی حالت بہت زیادہ خراب ہوتی، بھوک اور پیاس سے۔ اگر آپ اس طرح کی چیزوں کو فوکس کریں گے تو الحمدللہ آپ کے لیے بہت پرفیکٹ ہے روزے گزارنا آپ کے لیے۔ جتنی بھی گرمی کی شدت ہوگی آپ اس کو الحمدللہ اس گرمی میں بھی بہت آسانی کے ساتھ سارے روزے رکھ سکتے ہیں۔ باقی اپنی صحت کا خاص خیال رکھیں، اللہ پاک اس رمضان کے صدقے سب کو روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت شکریہ، تھینک یو، والسلام۔